اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان سنیاسی کشتجات یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک اور نسخہ لے کے آیا، اور یہ نسخہ پروسٹیٹ کے لیے ہوتا ہے، یعنی جس کا پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور یہ نسخہ اکثری پروسٹیٹ کے نام سے بنتا ہے۔ ابھی اس کے اندر جو اجزاء شامل ہے وہ بھی میں آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے اس مرض کے بارے میں 2-3 باتیں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس مرض میں علامات پیشاب بار بار اور رک رک کر آتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت تکلیف زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور کبھی کبھار پیشاب کے بعد بھی قطرے گرنا شروع ہوتے ہیں، اور یہ مرض عموماً 40 سال سے 50 سال کی عمر کے افراد میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ غدود بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ اگر بروقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو نوبت کینسر تک پہنچ سکتی ہے۔ میڈیکل میں تو اس کا علاج آپریشن ہے، لیکن طب میں الحمدللہ اس کا مجرب علاج موجود ہے، اور وہ علاج جو کمپنی کی ادویات ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ کو ایک نسخہ تیار کرنا ہے، اس سے بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی تو کشتجات والا چینل ہے، تو اس کے اوپر میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، تو انشاءاللہ جب یہ آپ بناؤں گے اور استعمال کرائے گا تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ اور یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک نسخہ عبدالکریم آزاد صاحب کا نسخہ ہے، اور ان کے جتنی بھی نسخہ جات ہوتے ہیں وہ بہت مجرب ہوتے ہیں۔ تو یہ نسخہ میں نے بنایا اور مریضوں کو استعمال کروایا۔ جب رزلٹ ملے تب میں نے اس نسخے کو چینل کا زینت بھی بنایا۔ تو آپ بھائی ابھی جو نسخہ ہے اور اس کے جو اجزاء ہے وہ آپ کو نوٹ فرما لیں۔ یعنی آپ کو لینا ہے 100 گرام قلمی شورہ اصلی، یہ آپ کو لینا ہے، اور اس کے ساتھ بھی آپ کو لینا ہے 3 عدد ریٹی کے چھلکے، یعنی جو چھلکا ہوتا ہے ریٹی کا وہ آپ کو لینا ہے۔ آپ 3 عدد ریٹا لے لیں، اور پھر اس کے چھلکا آپ کو اتار کر وہ استعمال کرنا ہے۔ 3 عدد ریٹوں کا چھلکا آپ کو لینا ہے، اور وہ چھلکا آپ کو چھوٹا چھوٹا کرنا ہے۔ تو پھر اس کا جو ترتیب ہے آگے وہ آپ نوٹ فرما لیں۔ یعنی 100 گرام قلمی شورہ کو کسی برتن میں پگھلانا ہے۔ جب یہ پانی ہو جائے تو 3 عدد ریٹی کا چھلکا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا اس پگھلتی ہوئی شورہ میں ڈالتے جائیے۔ جب ٹکڑا جل جائے تو دوسرا ٹکڑا ڈالیں، اسی طرح سب ٹکڑے ختم کریں۔ تو یہاں پر جو شورہ ہے اس کا کلر چینج ہو جائے گا، یعنی یہ سیاہ ہو جائے گا۔ جب یہ سیاہ ہو جائے گا تو پھر آپ کو جو آگ آپ نے دیا ہے وہ آپ کو تیز کرنا ہے۔ جب یہ آگ تیز ہو جائے گا تو کچھ ہی دیر میں جو شورے کا کلر ہے وہ سفید ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کا سیاہی ختم ہو جائے گا۔ جب یہ سفید ہو جائے گا تو فوراً برتن سے نکال دیں، اور کسی برتن میں، یعنی جب یہ سیاہ سے سفید آنا شروع ہو جائے تو پھر اس کو فوراً نکال کر اس کو پیس کر کسی محفوظ ڈبی میں آپ کو بند کرنا ہے۔ محفوظ الہوا جو برتن ہوتا ہے جس کے اندر ہوا نہیں جاتا، اس میں یہ آپ کو بند کر کے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ آپ کا اکسیر تیار ہے۔ ابھی اس کا جو طریقہ استعمال ہے وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ یعنی بوقتی ضرورت ایک سے، یعنی یہ جو آپ نے سفوف تیار کیا اس سے آپ کو 500 ملی گرام کا کیپسول بھر کر 3 بار دن میں عرقی سونپ یا تازہ پانی سے کھلانا ہے۔
یعنی جب یہ سکوپ آپ کے پاس محفوظ رہے گا تو جب بھی کوئی مریض آتا ہے تو اسی ٹائم اس کا کیپسول بھرنا ہے، 500 ملی گرام کا کیپسول بھرنا ہے، اور ایک کیپسول دن میں 3 بار عرق سونف یا تازہ پانی سے استعمال کرنا ہے۔ اور اس میں ایک احتیاط کی بات یہ بھی ہے کہ مریض کا رپورٹ دیکھ کر دینا ہے، نارمل سے زیادہ غدود ہو، جتنے زیادہ ہو اتنے دن کھلا کر پھر اس کا رپورٹ کرانا ہے، بالکل نارمل ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر مریض کی رپورٹ میں 50 گرام غدود کا وزن ہے تو اس کو 15 سے 20 دن کی دوا دے کر پھر غدود کا چیک کرنا ہے، یعنی اس کا رپورٹ کرانا ہے، انشاءاللہ رپورٹ نارمل آئے گا۔ اور اس کے علاوہ اس نسخے کے کچھ اور فوائد بھی ہیں، یعنی یہ ڈائلیسس کے مریضوں کو بھی فائدہ دیتا ہے، گردہ اور مثانی کی پتھری کو نکالتا ہے اور درد گردہ میں بھی مفید ہے۔ ابھی اس میں ایک بات اور بھی ہے، یعنی اس میں پرہیز بھی کرنا ہے، تو پرہیز میں گرم تیز مسالہ جات، آلو، گوبھی، بینگن، گوشت، مشروبات، مٹھائی یا کھٹی بادی اشیاء سے مکمل طور پر آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ایک اکثری نسخہ، اکثری فروسپیٹ، جو میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا، اور یہ نسخہ صرف 2 چیزوں کے اوپر مشتمل نسخہ ہے، قلمی شورا اور چھلکے کا ریٹا، اور بنانے میں بھی بہت آسان ہے، اور اس کے جو فوائد میں نے بتائی تو کچھ بھی نہیں ہے، باقی حکماء حضرات اسے بہت کام لے سکتا ہے اس نسخے سے۔ آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کیا کرے، اور بیل کا بٹن ضرور دبائے تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت مل جائے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔